جس گھر میں کلمہ ہی نہیں تھا، میرے 2 یا 4 سال کی عمر کے بعد میرے ابا نے اسلام قبول کیا، لیکن ابھی میرے ابا کا انتقال ہوا، اللہ مرحوم کی مغفرت فرماوے۔ بڑا مسئلہ آیا کہ بھائی انتقال ہو گیا، کھانے کا انتظام کہاں لکھا؟ کھانے کا انتظام بھائی جس کے گھر میں انتقال ہوا وہاں تو منع ہے کہ اس کے گھر میں کھانا پکے گا نہیں، اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے گھر کا انتظام کرے۔ تو یہاں الٹا معاملہ ہے، جنازہ روک کے رکھا۔ مجھے کتنوں نے کہا مولانا پہلے کھانے کا انتظام، میں نے کہا میرے نبی نے نہیں فرمایا، جہاں ہمارے نبی نے کہا نہیں تو وہ نہیں، چاہے پوری دنیا ہاں کہے، اور جہاں ہمارے نبی نے کہا کرو وہ کریں گے، چاہے پوری دنیا منع کرے۔ جان دے سکتا مگر نبی کے قانون کو توڑ نہیں سکتا۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو کس کے بولے اب مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ آپ کو ایک بات سنا دو، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، بولو کون سا خطبہ؟ اچھا سچ بتاؤں ہمارے نبی کا خطبہ کتنا اچھا ہوگا؟ بھائی اگر میں یہاں پہ کہوں کپٹیا میں کہ میں جمعہ تک رہوں گا اور میں جمعہ میں خطبہ پڑھاؤں گا، تو بتاؤ آپ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی میں کہوں کہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھاؤں گا، بولو خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوتا ہے کہ بھائی بیان کر رہے ہیں، خطبہ بھی پڑھائیں گے، بولو ہوتا کہ نہیں؟ کئی جگہ پر ہم خطبہ پڑھانے جاتے، دعا کریں کہ کپٹیا میں بھی آئیں گے انشاءاللہ، بولو کسی دن، اور خطبہ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، کوئی باہر سے قاری صاحب آ رہے ہیں، ان کا خطبہ بہت اچھا ہوتا۔ اچھا اگر حرم شریف سے کوئی قاری صاحب آ جائے، اوہو اللہ اکبر، پورے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے، تو جب حرم شریف کے امام کا خطبہ اتنا اچھا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا پیارا ہوگا۔ ہمارے نبی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے، سننا، اس زمانے میں ایسا جیسا آپ لوگ بیٹھے ہو نا، بس مسجد ویسی ہوتی تھی، اوپر کوئی چھت وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ہمارے نبی کا خطبہ ہو رہا۔ ایک صحابی دور سے آ رہے جن کو جمعہ میں آنے میں دیر ہو گئی۔ اچھا وہ صحابی کا نام بھی سن کے آپ کو تعجب ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، بولو کون؟ حضرت عبداللہ ابن، اچھا اتنے بڑے صحابی کو جمعہ میں کیوں دیر ہو گئی؟ وہ خود فرماتے میرے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں تھا، کپڑے کا انتظام ہو گیا تو میں جمعہ پڑھنے کے واسطے آ گیا۔ اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ اچھا اس زمانے میں ایسا ہوتا، صحابہ بیٹھے ہیں، پیچھے ان کے اونٹ کھڑے ہوتے، وہاں ان کے جوتے چپل ہوتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں سے آ رہے۔ اچھا ہمارے نبی خطبہ دے رہے، خطبے میں ہمارے نبی نے کوئی واقعہ سنایا، اور اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو، بولو کیا فرمایا؟ اجلسو کے معنی آتے بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے تھے، جہاں سارے اونٹ کھڑے ہیں، جہاں لوگوں کے جوتے چپل رکھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ارے بولو مجمع ادھر، اور بولو حضرت عبداللہ ابن مسعود پیچھے پارکنگ میں جہاں اونٹ ہے، جہاں چپلیں رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان دیکھا کہ سارا مجمع ادھر بیٹھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود ادھر پیچھے بیٹھے۔ ہمارے نبی نے خطبے میں فرمایا ما بالک یا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے فرمایا او عبداللہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ارے سارا مجمع جمعہ میں ادھر بیٹھا ہے، تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ما قلت لک یا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا، میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا تھا، اور واقعے میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے تم کو تھوڑی کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں تھوڑی وہاں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہیں سے فرمایا میرے پیارے نبی مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے کہا یا نہیں کہا، لیکن نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے، نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، نہ بیٹھا ہوتا آگے قدم بڑھاتا، اللہ میرے وہ قدم کو جہنم تک پہنچا دیتا۔ اچھا ہمارے اتنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، آگے ہمارے نبی کچھ کہتے کہ حضرت جبرائیل آئے خطبے کے بیچ میں، ہمارے نبی نے خطبہ روک دیا، جبرائیل تم کیوں آ گئے؟ کہا جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کر دیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا۔ اور قرآن پاک میں آیت آ گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی کلمے والا مرد ہوگا یا کوئی کلمے والی عورت ہوگی, اللہ رسول کا حکم آ جائے, ان کی مرضی آگے اپنی مرضی, بولو اپنی مرضی, اللہ رسول کی مرضی اپنی مرضی. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا, اگر تم نے اپنی مرضی آگے کی تو سمجھنا وہ مرضی تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی. تو میرے پیارو, جب حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں تو میں اب بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں, لیکن ختم کرنے سے پہلے میری آپ کو ایک اپیل ہے کہ یہ کپٹیا میں ہم آئے, ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا جلسہ تیار کیا, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تیار کیا, آپ نے معلوم نہیں لاکھوں روپے خرچ کیے, آپ نے نہ جانے کتنی لائٹیں لگائی, کتنی روشنیاں لگائی, اور کتنے علماء کو آپ نے دعوت دی, اور نہ جانے کتنوں کو کتنا اچھا کھلایا پلایا پہنایا. اللہ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن میرے پیارو, جلسے میں آئے, ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سنا, علماء کی تقریریں سنی, ہم نے بہت پیارے انداز میں نظم اور نعت کو سنا. میرے پیارو, آئے اور چلے گئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان مہینہ ہمارے سر پر ہے, اور رحمت والا مہینہ, مغفرت والا مہینہ. آج پورا کپٹیا اور دور سے آنے والے مہمانان آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک وعدہ پکا کریں گے انشاءاللہ. نہیں, کون کون تیار ہے؟ پہلے ہاتھ اوپر کرے, دونوں ہاتھ اوپر کرے, بولو کریں گے انشاءاللہ. اور آپ میرے کو 10 منٹ دیں گے, نہیں ہاں بولو نا, 10 منٹ دیں گے انشاءاللہ, بس اس کے بعد بات ختم انشاءاللہ. لیکن وہ 10 منٹ بہت قیمتی ہوگی جس میں ہمیں کام کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ, نہیں ساتھ میں بولو نا, کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. پورا مجمع پہلے میرے سوال کا جواب دے, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی, ذرا بلند آواز سے بولے قیامت. نہیں اشرف اب تھک گئے, یہ لوگ تھک گئے نا, آپ لوگ تھک گئے. 10 منٹ تو دے دو, اب تو میں بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے 10 منٹ کی. سب سنیں گے انشاءاللہ. پورا مجمع بولے قیامت آئے گی, آئے گی. اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. بولو سبحان اللہ. اور پورا مجمع بولے قیامت ہے. سنو, قیامت میں بہت جلدی بتاؤں گا, 10 منٹ میں بات ختم انشاءاللہ. قیامت میں سب جمع ہوں گے. بولو اللہ ہم سب کو جمع کریں گے. بولو قیامت میں اللہ ہم سب کو جمع کرے گی. پھر اللہ کی آواز آئے گی, یا اللہ کی تجلی آئے گی, یا اللہ کی روشنی آئے گی. اور کیا آواز آئے گی معلوم؟ اللہ کی آواز آئے گی, یا عبادی اسجدونی. اللہ کی آواز آئے گی, میرے بندو میرے بندو میرے بندو میری بندیوں, کیونکہ سب جمع ہوں گے, مرد ایک طرف ہوں گے, عورتیں ایک طرف ہوگی, سب جمع ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو میری بندیوں, چلو مجھے سجدہ کرو, مجھے سجدہ کرو, یا عبادی اسجدونی, مجھے سجدہ کرو. ایک کپٹیا والوں, جتنے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5 نماز پڑھنے والے جو بندے اور جو بندیاں ہوگی نا, سب سجدے میں. اشرف تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. جتنے بندے اور بندیاں ہوگی, بولو سب کہاں پر؟ آواز نہیں آ رہی, بولو سب کہاں پر؟ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کو. بولو کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اور سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ. اے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرے. اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندوں بندیوں, 5 وقت نماز پڑھنے والے سر اٹھاؤ, میں تمہیں پہچانتا ہوں. اور اللہ فرمائیں گے میرا فیصلہ ہے, جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے میرے بندے بندیاں, 5 وقت نماز کی پابندی کرے, تم نماز پڑھتے جاؤ گے, میں جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا. چلو بولو, میدان میں سے سب نمازی چلے گئے, کہاں چلے گئے؟ ارے بولو نا, کہاں چلے گئے؟ جنت میں. بچے کون میدان میں؟ بے نمازی. بھائی جب اللہ نے سب کو جمع کیا ہے, ہماری عورتوں کو بھی, ماؤں کو بھی, بہنوں کو بھی, بیٹیوں کو بھی, آپ کو بھی, میرے کو بھی, تو جتنے نمازی سب جنت میں چلے گئے, تو پھر قیامت کے میدان میں بچا کون؟ بے نمازی. اللہ ان کو کیا کہیں گے؟ سجدہ کرو, اے سجدہ کرو, کیونکہ کبھی فجر پڑھا, کبھی ظہر پڑھا, کبھی نہیں پڑھا. اللہ کہیں گے سجدہ کرو. معلوم ہے حدیث پاک میں لکھا, یہ جو کمر ہے نا, کمر کا حصہ, اس میں اللہ جہنم کا لوہا رکھیں گے,
وہ لوہا رکھیں گے جس کو اللہ نے 3000 سال گرم کیا ہوگا، وہ لوہا اللہ یہاں رکھیں گے، اور پھر اللہ کہیں گے سجدہ کرو۔ اب وہ سجدہ کیسا کرے؟ وہ تو رکوع بھی نہیں کر پائے گا۔ وہ جیسا سجدہ کرنے جائے گا اتنا زور سے چلائے گا، اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ آگ لگی، اللہ لوہا جل رہا ہے، اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ ارے وہ روئے گا، خون کے قطرے ٹپکیں گے، اللہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کہیں گے سجدہ کرو، دیکھو وہ سجدہ کر کے جنت میں چلے گئے، تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور کہے گا اللہ میرے سے سجدہ نہیں ہوتا۔ اے کپٹیا والو، بڑی دیر کے بعد اللہ کہیں گے اے میرے بے نمازیوں، یہ مت کہو کہ سجدہ نہیں ہوتا، میری قسم میں کرنے بھی نہیں دوں گا۔ اللہ فرماتے میری قسم میں کرنے، کیوں نہیں کرنے دوں گا؟ اللہ فرماتے تیرے کان میں اذان کی آواز آئی، ارے کپٹیا میں اللہ کا گھر تھا، تیرا گھر اللہ کے گھر کے قریب تھا، اللہ نے تجھے موٹر بائک بھی دی تھی، اذان کی آواز تیرے کان میں آئی، اقامت کی آواز تیرے کان میں آئی، تو نے تیرے چچا اور ابا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا، تو نے تیرے بوڑھے دادا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا، تو تندرست تھا، تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے میری قسم اتنا مجبور کر دیا، اب تجھے سجدہ کرنے نہیں دوں گا۔ اور اللہ فرشتوں کو کہیں گے جیسے وہ لوگ جنت میں گئے، ان کو آخری جہنم میں جا کے پٹک دو۔ میرے دوستو اس لیے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں نمازی جنتی ہوتا ہے اور بے نمازی، ارے بولو نا بے نمازی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میرے کو کیا حق اتھارٹی میں کسی کو جہنمی کہوں، یہ جو میں نے واقعہ بتایا یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام میں نے بولنا، قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا کلام۔ پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2، اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن میری تجلی آئے گی، بے نمازی کو کہوں گا سجدہ کرو، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں ان کی نگاہیں جھکی ہوگی، ان کے چہرے پر لعنت ہوگی، اور اللہ کہیں گے دنیا میں تو تندرست تھا، تو نے سجدہ نہیں کیا، کرنے نہیں دوں گا، جہنم کے حوالے۔ اس سے کپٹیا والوں، یہ میں نے ڈائریکٹ قرآن سے بات کی، بلکہ پورا بیان قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا۔ اب آپ کی مرضی ہے، کیونکہ